السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ بہت سارے فضائل و کمالات کے جامع ہیں، اور آپ کی کئی امتیازی خصوصیات ہیں جو دوسرے کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ آپ صاحب الحجرتین کہلاتے ہیں۔ 2 مرتبہ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور ہجرت فرمائی۔ ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ ذو النورین ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی تھیں، اور یہ شرف کسی کو حاصل نہ ہوا۔ اور جب دوسری صاحبزادی کا بھی وصال ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر لیتا۔ اور 2 مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جنت خریدی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ علل اعلان جنت کو بیچا، اور خریدنے والے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ جب مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس وقت وہاں مہاجرین کو وہاں کا پانی راس نہیں آیا، صرف ایک میٹھا چشمہ تھا، بیر روما کہلاتا تھا۔ وہ بیر روما میٹھا تھا، لیکن جو اس کے مالک تھے وہ اس کا پانی مفت میں نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کا پانی وہ بیچا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ چشمہ بیچو، جنت میں چشمہ عطا کر دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا یہی ایک روزگار ہے
میرا اہل و عیال، میرے اہل خانہ سب اسی پر پلتے ہیں، اگر میں اس کو وقف کر دوں، اسی سے جو گزارا ہوتا ہے اسی پر ہم سب کا گزارا ہوتا ہے، اگر میں اس کو بھی بیچوں تو میرے اہل خانہ بھوکے مر جائیں گے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں رہے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر کے خاموش ہوئے، لیکن اس کے بعد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو پتا چلا، جب ان کو پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غفار کے اس شخص کے پاس گئے تھے جو بیر روما کا مالک تھا، اور اس سے بیر روما جنت میں ایک چشمے کے بدلے میں سرکار خریدنا چاہتے تھے، مگر اس شخص کے اہل و عیال کی وجہ سے وہ شخص اس کو وقف کرنے سے، اس کو مسلمانوں کے لیے مفت دینے سے عاجز تھا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر اس شخص کے پاس پہنچے اور 35,000 درہم میں اس شخص سے بولی لگا کر کے وہ کنواں خریدا، اور کنواں خریدنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس بنی غفار کے شخص سے جو آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں اس کے بدلے میں ایک کنواں دے دوں گا، اگر میں وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں گا، اگر میں وہ کنواں آپ کے ہاتھ بیچوں گا، کیا مجھے بھی وہی جنت میں کنواں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک اگر تم وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دو گے، اگر تم وہ کنواں خرید کر کے مفت مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے دو گے تو تمہیں بھی جنت میں ایک کنویں کی بشارت دیتا ہوں، تمہیں بھی جنت میں ایک کنواں ملے گا اس کے بدلے میں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس جو بہترین، میرے پاس جو پاکیزہ اور خالص اپنا نفیس مال تھا، اسی نفیس اور عمدہ مال سے میں نے وہ کنواں خریدا، اور آپ گواہ رہے میں نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج سے جو چاہے اس کنویں سے جتنا پانی چاہے مفت میں پی سکتا ہے، مفت میں استعمال کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جنت خریدی اور بیچی کنہوں نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک 9ویں ہجری میں یہ واقعہ ہوا، یہ غزوہ طائف کے محاصرے سے مسلمان واپس لوٹے تھے، مال و دولت میں کمی ہو گئی تھی، چونکہ جو بھی روزگار پیشہ والے تھے، تجارت پیشے والے تھے، وہ سارے کے سارے طائف کے محاصرے کی طرف روانہ ہوئے تھے اور طائف کے محاصرے سے واپس ہی ہوئے تھے۔ ادھر پتا چلا کہ رومیوں نے ایک بہت بڑا لشکر جرار مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار کیا، اگر ان کی بروقت کارروائی نہ کی جائے تو آج وہ مسلمانوں پر ہر طرف سے دھاوا بھیج دیں گے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اعلان کیا فرمایا کہ آج جو اس غزوہ تبوک کی تیاری میں حصہ لے گا اس کو میں جنت دے دوں گا۔ من جہز جیش النصرت فلہ الجنہ، جو اس تنگی کے لشکر کو، جو اس قحط سالی کے زمانے میں لشکر اسلام کی تیاری میں مدد کرے گا، فلہ الجنہ، اس کے لیے میں جنت عطا کر دیتا ہوں۔ اور یہ وہی غزوہ تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں کبھی بھی صدیق اکبر سے سبقت نہیں لے پاتا تھا کسی نیک کام میں، مجھ سے پہلے ہی وہ نیک کام انجام دیا کرتے تھے۔
آج میں نے سوچا کہ میرے پاس کچھ مال جمع تھا ان کے مقابلے میں نے سوچا کہ آج میں صدیق اکبر پر سبقت لے جاؤں گا، آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، 2 حصوں میں سے ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، دوسرا حصہ سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچا۔ سرکار کے سامنے رکھ کر کے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے فاروق اعظم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ فاروق اعظم نے عرض کیا، رسول اللہ جتنا مال آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں اتنا مال اپنے اہل و عیال کے پاس بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم سمجھ رہے تھے کہ آج میں شاید سبقت لے جاؤں گا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان، جو بہت زیادہ تو نہیں تھا، فاروق اعظم کے مال کا جتنا تو نہیں تھا، لیکن وہ سارا سامان ایک پوٹلی میں لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مال ہے، میں نے بھی جیش الاسرہ اس لشکر کی تیاری میں بھی شرکت کرنا چاہ رہا تھا، یہ میرا مال ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فاروق اعظم سن رہے تھے۔ جب سرکار نے صدیق سے پوچھا تم نے گھر والوں کے لیے کس کو چھوڑا، تو صدیق اکبر نے کوئی مال چھوڑ کے نہیں آئے تھے۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے گھر والوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، صرف اور صرف اللہ اور رسول کا نام لے کر کے چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ میں صدیق اکبر سے سبقت لینے والا نہیں کرے۔ اور اس کے بعد جب باری آئی حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوئے، اور ہزاروں درہم کی تعداد میں سرکار کے سامنے رکھ کر کے، سرکار یہ میری طرف سے لشکر کی تیاری کے لیے، لشکر کا اہتمام کرنے کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا عثمان اور بڑھاؤ، اور بڑھایا، پھر اور بڑھایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس لشکر میں 30,000 مسلمانوں نے شرکت کی تھی، اس لشکر میں 3,000 مجاہدین شامل تھے۔ 3,000 مجاہدین میں سے 10,000 مجاہدین کی ساری ذمہ داری حضرت سیدنا عثمان ذی النورین نے لے لی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس پر صلہ کیا ملا تھا؟ صلہ ملا، سرکار نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ ایک تو وہ جنت کی بشارت تو دی تھی، وہ تو دی ہی تھی کہ جو بھی اس میں شرکت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آج سے عثمان جو کچھ کریں گے ان کو اس سے کوئی بھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ آج سے عثمان جیسا بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، ان کو کسی بھی کام سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان۔ اور جو آیت کریمہ میں نے عرض کی، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ بیعت رضوان ہوئی تھی 6 سے 6 ہجری میں۔ 1400 صحابہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ شریف تشریف لے گئے تھے۔ جب اہل مکہ، کفار مکہ کو پتہ چلا، وہ رکاوٹ بن کر کے سامنے آئے اور کہا کہ ہم ہرگز مکہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن مصالحت کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کا انتخاب فرمایا کہ یہی جا کر کے کفار مکہ کو کہیں گے کہ ہم صرف اور صرف کعبہ شریف کا عمرہ کرنے آئے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم کسی لڑنے یا کوئی جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے۔ یہ عثمان ذی النورین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان لے کر کے
कुफार मक्का के पास गए। अभी हजरत उस्मान ज़ुन नूरैन वहां बात ही कर रहे थे, इधर मुसलमानों में उड़ी कि हजरत उस्मान ज़ुन नूरैन को कुफार ने शहीद कर दिया। इतनी बात उड़नी थी, ये अफवाह फैलनी थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया और इरशाद फरमाया, क्या तुम बैत करते हो कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का किसास लिया जाए? क्या तुम बैत करते हो कि यहां से भागोगे नहीं, या तो जामे शहादत नोश कर लोगे या फिर मक्का शरीफ फतह हो जाएगा? ये बैत लेकर के हजरत सिद्दीक अकबर ने बैत की, हजरत फारूक आजम ने बैत की। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यही डटे रहेंगे। हजरत उस्मान अगर शहीद हुए उनका किसास भी लेंगे और मक्का शरीफ को फतह किए बगैर यहां से नहीं हटेंगे। अकाबिर सहाबा ने यह बैत की। इसी बैत की तरफ इरशाद फरमाता कुरान पाक में है, इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊन अल्लाह। ए महबूब, ये जो तुमसे बैत कर रहे हैं ये तुमसे नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्लाह से बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह तबारक व तआला का दस्ते कुदरत, उसकी मदद इनके ऊपर है, उसकी नुसरत और उसकी फतह उनके लिए है। और दूसरे आयत करीमा में अपनी रजामंदी भी सुना दी कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायऊनका तहत अश-शजरा, कि परवरदिगार उन मोमिनीन से राजी हुआ, उन मोमिनीन से परवरदिगार खुश हुआ जिन मोमिनीन ने उस दरख्त के नीचे ए महबूब आपके दस्ते अक़दस पर बैत की। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह को मालूम था जो उनके दिलों में था। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, क्योंकि वो बेताब थे कि कुफार ने हजरत उस्मान को शहीद कैसे कर लिया। वो तो सिर्फ बातचीत करने गए थे, तो मुसलमान बेचैन थे। तो परवरदिगार आलम ने उनकी दिल की ये बात जान ली और इरशाद फरमाया, फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, उन मुसलमानों पर परवरदिगार ने सुकून उतारा, सकीना उतारा। वअसाबहुम फतहन करीबा, और उन्हें फतह करीब की कि अनकरीब तुम्हें बहुत बड़ी फतह मिलने वाली है, उसके बदला देने का, उसके सवाब की भी उनको खुशखबरी सुना दी। और उसके बाद जब सहाबा ने बैत की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना दस्ते मुबारक उठाया और बायां उठाया और दाएं दस्ते मुबारक को बाएं दस्ते मुबारक पर रख करके कहा, ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। मैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की गैर मौजूदगी में, अगर जो वो इस बैत रिज़वान के वक्त बनफ़ से नफीस तशरीफ फरमा नहीं है, लेकिन ये मेरा दायां हाथ, ये उस्मान ज़ुन नूरैन का हाथ है और ये मेरा हाथ है। मैंने इस हाथ को इस हाथ में देकर के हजरत उस्मान को भी इस बैत रिज़वान में शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और इस तरीके से हजरत उस्मान ज़ुन नूरैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उस खुशखबरी के मुस्तहिक हो गए। उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो रिज़वान और वो खुशनुदी हासिल हुई जिसकी खुशखबरी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैत रिज़वान करने वालों को सुनाई थी। यह हजरत उस्मान ज़ुन नूरैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का कमाल था। और भी बहुत सारी वाक़यात हैं, बहुत सारी अहादीस हैं इनके फजीलत में, लेकिन वक्त बहुत कम है, आप लोग भी बहुत देर से समाअत कर रहे हैं। जब इनकी शहादत का वक्त आया तो बागियों ने इनके घर का मुहासरा करके पानी तक भी बंद कर दिया था, लेकिन ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को पानी पिलाया। उसके बाद इरशाद फरमाया कि उस्मान, अगर तुम चाहो तो मैं इन बागियों के मुकाबले में तुम्हारी मदद करूंगा और इन बागियों को यहां से दफा कर दूंगा, तुम्हें गलबा अता कर दूंगा, और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रोजा इफ्तार कर लो। तो हजरत उस्मान ज़ुन नूरैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने
عرض کی یا رسول اللہ اب اس زندگی کی خواہش نہیں رہی ہے، اب میں آپ ہی کے پاس آنا چاہ رہا ہوں، آپ ہی کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ان کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا اور آپ اپنے محبوب کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔